سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں سفدر علی خان، اور آج میرے ساتھ ایک ایسے مہمان تشریف رکھتے ہیں جو کہ ملک کے ممتاز شاعر، صاحب طرز، کالم نگار اور بہترین اخلاق کے مالک انسان ہیں، جناب شفقت اللہ مشتاق صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس بات کی پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے پیارے کلام میں سے ایک ہمیں نعت ضرور سنائیں، باقی باتیں ہم اس کے بعد کرتے ہیں۔ ابتدا ہم آپ کے زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت کا ذکر سننا چاہیں گے۔ میں نعت کے 2 اشعار جو ہے یہ آپ کو سناتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ یہ مادر مشفق کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ مادر مشفق کی دعاؤں کا اثر ہے، شفقت پہ جو ہے شفقت سرکار مدینہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور میری نعت ہے، اس کا ایک شعر ہے، یہ راز آیا وارفانہ سے ہے کھلا، یہ راز آیا وارفانہ سے ہے کھلا، کتنا خیال رب کو ہے اپنے حبیب کا۔ سبحان، ماشاءاللہ۔ بس یہی میں چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ سے ہم نعت شریف کے چند اشعار سن لیں، تو اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے بطور شاعر کوئی اپنی کتاب مکمل کی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کون سی بکس آپ کی بازار میں آ چکی ہیں اور یا آنے والی ہیں، اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈالیں۔ میری بنیادی طور پہ نا 3 کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب جو تھی اس کا نام تھا کلام شفقت، جس میں اردو اور پنجابی کی شاعری ہے۔ دوسری جو ہے وہ 4 مصرعوں پہ ہے، جس کا نام ہے جاگ۔ اگر دیکھا جائے صوفیاء کرام کے ہاں جو چیزیں چل رہی ہیں نا، ان میں کافی ہے، ان میں نعت ہے، اور ان میں ایک 4 مصرے ہیں، جس طرح سی حرفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ 4 مصروں کا ایک بند جو ہے نا، اس کے پیٹرن پہ جو ہے، اس نمونے پہ میں نے بھی کچھ 4 مصرے لکھے تھے، جو کہ میری پنجابی کی کتاب ہے جاگ۔ اس میں اس کی میں مثال آپ کو سبمٹ کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ جیسے ہے کہ کن فیکون سنن دے نالی پد پیاسے لمے، آپ کھوا بہشت دا میوہ پائے اس چنگے کمے، کیتی جمے تے مڑ موئے، کیتی موئے جمے، ویکھ جلال خدا دا شفقت بھول گئے سارے سمے۔ اللہ۔ اور اسی طرح کے ایک اور ہے کہ مائی بیٹھی دانے بھنے، نالے اگ بھی بالے، باڑاں دے نال ہسے کھیڈے، ڈیڈ وچ دکھ نو پالے، تڑ تڑ پھلے پکن شفقت، اڈ اڈ باہر جامن، اے دے حصے ریت ہی بچی، کیڈے لیکھ نکالے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، یہ جو میری تھی نا یہ کتاب، یہ 4 مصروں کی تھی، اور اس کا نا ہم نے ترجمہ بھی کروایا ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہ جو ہندی زبان کا ترجمہ ہے نا، وہ بھی ہر 4 مصرے کے آگے جو ہے وہ ترجمہ بھی کروایا ہے۔ اچھا، یہ کتاب اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے بڑی پسند کی ہے۔ اس کے بنیادی موضوعات جو ہیں نا، ان میں مین ہے تصوف، اور تصوف کی اگر بات کی جائے تو اس میں اللہ پاک کی وحدانیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے، عنایت کا خاتمہ ہے، یہ وہ موضوعات ہیں۔ اچھا، اسی طرح کلچر ہے، اسی طرح ثقافت ہے، اسی طرح انا کا ختم کرنا، اپنی میں کو ختم کرنا، یہ وہ موضوعات تھے جو صوفیاء کے ہاں تھے، اور انہی کو میں نے کور کر کے 4 مصرے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی اس کے علاوہ تیسری کتاب کون سی ہے؟ تیسری کتاب جو ہے نا یہ ہے بھلن ہار۔ اس کتاب کا جو نام ہے وہ میں نے اس لیے ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ انسان بنیادی طور پہ تو بھلن ہار ہے، ایک مقصد کے ساتھ، ایک مینڈیٹ کے ساتھ وہ دنیا میں آیا ہوا ہے۔ جب یہاں آتا ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں اپنے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے وہ یہاں کھو جاتا ہے، اس کو یہاں آنے کا مقصد بھی بھول جاتا ہے، اچھا پھر وہ ایون اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اچھا، اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ اس کا نام جو ہے نا یہ بھلن ہار رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی میرے اس وقت ذہن میں آیا تھا کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے، تو یہاں آ کے جب ان کو احساس ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو ایک غلطی کرنے کے نتیجے میں یہاں بھیجا ہے، تو انہوں نے پھر ایک دعا مانگی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی بیسیکلی ایک بھول کے نتیجے میں انہوں نے دوبارہ خدا کی بارگاہ اقدس میں عرض کی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں نے، میرا اس کتاب کا ایک شعر ہے کہ ربا پچھلی گل بھلا دے، ربا پچھلی گل بھلا دے، بھلن ہار ساں بھول گیا۔ اور اس شعر سے جو ہے نا، میں نے حالانکہ کافی دن میں بلکہ مہینے سوچتا رہا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ کبھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ کلام شفقت کا جو ہے اس کے قافیے کی بنیاد پر کلام شفقت یا پیغام شفقت یا پیام شفقت کوئی اس طرح کا نام رکھا جائے۔ پھر ایک دن یہ اس کے میں مختلف اشعار پڑھ رہا تھا، تو جب یہ شعر میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا کہ یہ ایک پیغام کا پیغام ہے، کیونکہ دیکھیں نا، یہ شاعری جو ہے یہ محض کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے شعر کہہ دیے اور میں خوش ہو گیا، یا میں نے لوگوں سے ستائش حاصل کر لی یا لوگوں میں پذیرائی حاصل کر لی۔ یہ جو علم و ادب ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کو یا انسانیت کو پیغام دینا۔ اگر آپ کے کلام میں کوئی پیغام نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جو شاعری ہے اس کا مقصد شاید آپ نہیں سمجھے۔ تو اس کے پیش نظر میں نے پھر اس کتاب کا نام جو تھا وہ بھلن ہار رکھا۔ اور آپ یہ یقین مانے کہ جب بھی میں نے کسی کو کتاب پیش کی ہے تو جو ہی ان کی نظر بھلن ہار کے لفظ پہ پڑتی ہے تو ان کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں کہ ان کے جو بھول چک جو ہے نا، پنجابی کے لفظ ہے بھول چک، اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں بھی احساس ندامت آتا ہے۔ اچھا، انسان جب بھی انسان کے ذہن میں احساس ندامت آتا ہے نا، اور وہی اس کی بخشش کا وقت ہوتا ہے، وہی اس کے قرب خداوندی کا وقت ہوتا ہے، اور وہی اس کو اپنے مالک کے منانے کا وقت ہوتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ شوکت صاحب، آپ کی زیادہ شاعری پنجابی میں ہے یا اردو پہ بھی آپ نے کوئی توازن؟ اب جو میری چوتھی کتاب ہے نا وہ آخری مرحلے میں ہے، وہ جسٹ اس کی پروف ریڈنگ کے مرحلے پہ ہے، ویسے وہ مکمل ہو چکی ہے، تو وہ اردو کی کتاب ہے۔ اگر اس انداز سے ان چاروں کا اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 کتابیں تو میری اردو پہ ہیں، کیونکہ کلام شفقت زیادہ تر جو ہے نا اس میں اردو کا کلام ہے۔ اچھا، یہ مکمل جو ابھی آنے والی ہے نا، یہ مکمل اردو کی کتاب ہے۔ اور اس کا کوئی نام تجویز کر لیا؟ نہیں، ابھی میں وہی جیسے میں نے پہلے بتایا، چونکہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کتاب کا جو نام ہے نا وہ کیچی ہونا چاہیے، یعنی نظر رک جائے اور رک جائے۔ اس کے بعد چونکہ جیسے دیکھیں نا، انسان ہے، انسان کی سب سے امپورٹنٹ جو اٹریکشن والی چیز ہے نا اس کا چہرہ ہے۔ اب چہرے پہ نظر جاتی ہے نا تو رک جاتی ہے، اس کے بعد اگلی بات ہے جو اس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے نا، جو اس کا نام ہے، وہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر کا کلام ہے۔ اگر وہ آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ یہ قاری کو اٹریکٹ نہیں کر رہا تو اس کے بعد میرا خیال ہے پڑھنا کیا ہے۔ یس۔ تو آخر میں آپ سے پھر ایک گزارش کروں گا کہ کچھ اپنا کلام ہمیں عنایت فرمائیں۔ یہ غزل کے 3 اشعار میں آپ کے پیش کرتا ہوں۔ ربط ان سے کچھ زیادہ کر لیا، ربط ان سے کچھ زیادہ کر لیا، میں نے مرنے کا ارادہ کر لیا، ہر کوئی اس پہ انا پر تھا سوار، ہر کوئی اس پہ انا پر تھا سوار، اس لیے خود کو پیادہ کر لیا۔ بہت خوب۔ گفتگو میں وہ بڑا تھا مختصر، گفتگو میں وہ بڑا تھا مختصر، میں نے بھی اسلوب سادہ کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ اور آخر پہ پنجابی کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو کہ دکھاں دی اس وستی دے وچ وس کے جاندے پے ہاں، دکھاں دی اس وستی دے وچ وس کے جاندے پے ہاں، روندے رہے ہیں ساری عمرے ہنس کے جاندے پے ہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت شخص سے خوبصورت کلام خوبصورت انداز کے ساتھ سنا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔